کریں کہ وہ اس کا اثر اس بندے پر دیکھنا چاہتے ہیں. بڑی عظیم اور پیاری حدیث ہے یہ. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو انعام اور نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس بندے پر اس نعمت کا اثر ظاہر ہو. دنیاوی اعتبار سے یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے, آباد رکھے. اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کا اثر آپ کے جسم پر اور آپ کے گھر والوں پہ نظر آتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ کی جو نعمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں ان نعمتوں کا اثر ہمارے دسترخوان میں نظر آتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے اس پر ہم عمل کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے اخروی زندگی کی, نعمت کا مطلب صرف دنیاوی نعمتیں مراد نہیں ہیں دوستو. نعمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. نعمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میرے اور آپ کا ایمان اس قرآن مجید پر ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نعمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام سے جوڑ کے رکھا. واللہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. دین اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ نے جب ہمیں یہ نعمت عطا کیا ہے, اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس نعمت کا اثر ہماری زندگی کی ہر ادا پہ نظر آئے اور ہماری زندگی کی ہر حرکت پہ نظر آئے. ہماری گفتگو میں اس دین کا اثر نظر آئے, ہمارے معاملات میں اس دین کا اثر نظر آئے, ہمارے اخلاق میں اس دین کا اثر نظر آئے, اور ہمارے روزمرہ زندگی کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان ایکٹیویٹیز میں اس دین کا اثر نظر آنا چاہیے دوستو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دین سے بظاہر ہماری نسبت ہے, لیکن مختلف فیلڈ میں ہم اس دین کی تعلیمات کو بھول کر زندگی بسر کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے دین کو دین جانا نہیں. اللہ نے نعمت تو عطا کر دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرسکون ماحول عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بندگی بجا لا سکتے ہیں, اس کے دین کو ہم جان سکتے ہیں, اس کے دین کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس کے دین کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے دین کو ہمارے اپنے گھروں میں اور گھر کے ہر فرد میں ہم اس دین کو منتقل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہماری لاپرواہی اور کوتاہی ہے کہ ہم نے اس دین کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھا, اس دین کو اللہ کا تحفہ نہیں سمجھا. اسی لیے اس کا اثر نہ ہماری زندگی میں نظر آتا, نہ ہمارے گھر بار میں نظر آتا. اس کا اثر نہ تجارت میں نظر آتا, نہ ہمارے اخلاق میں نظر آتا. اس کا اثر نہ ہماری زبان میں نظر آتا, نہ ہمارے معاملات میں نظر آتا دوستو. تو اسی لیے اس مختصر سے پروگرام میں ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دین اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کا اثر اپنے اندر پیدا کرو دوستو. یہ دینداری ہمارے اندر آنی چاہیے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں دینداری نہیں ہے, اسی لیے سارے پرابلمز آ رہے ہیں. ہر پرابلم کا سلوشن آپ دینداری میں تلاش کیجئے, اللہ کی قسم ہمارا ہر پرابلم سوالو ہو جائے گا اور ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی. اور یہ دین حاصل کرے کہاں سے؟ یہ دین مساجد سے ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ دین ہم علماء سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ دین اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے حاصل ہوتا ہے دوستو. تو اسی لیے یاد رکھیں, دین اللہ کی نعمت ہے تو سب سے پہلے اسے جاننے کی فکر کریں, اسے معلوم کرنے کی کوشش کریں. 30 سال 40 سال گزر جاتے ہیں, صحیح عقیدہ ہم نے جانا نہیں, اپنے رسول کو پہچانا نہیں, قرآن مجید ہمیں پڑھنا آتا نہیں, اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ
کہ مجھ پر دن اور رات میں کتنی چیزیں واجب ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، گھر والوں کے ساتھ میرا کیسا معاملہ ہو، بستی والوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہو، بحیثیت مسلمان میری کیا سوچ ہونی چاہیے، میری کیا فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رحم کرے، بہت سارے بندے اس سے ناواقف ہیں دوستو، اور ہم سمجھتے ہیں اس معاملے میں ہمارا مساجد سے دوری کا نتیجہ ہے دوستو۔ تو مساجد سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو گھر آباد ہوا ہے، اس گھر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے دوستو، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنی ایسی بستیاں ہیں جہاں اللہ کے گھر کے لیے لوگ ترستے ہیں، جذبہ ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے وہ موقع انہیں عطا نہیں کیا، ترستے ہیں لوگ۔ اور جہاں نعمت ہوتی ہے نا، وہاں نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ اکبر، اس علاقے میں جب اس مسجد کو ہم دیکھتے ہیں، واللہ اس علاقے والوں کے لیے یہ مسجد اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ اس کی قدر کریں ہم، اور اس سے جڑنے کی کوشش کریں، اور اس کو سپورٹ دیں۔ یہ خیر کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ عقیدے کا کام ہے، یہ آخرت کا کام ہے۔ اس میں مجھے اور آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈریے، ہماری کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے ہم اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنے والے بن جائیں۔ اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں قرآن کی زبانی، اللہ نے قرآن میں صرف ایک جو ہے قوم کے بارے میں کہا جو مساجد سے روکتے ہیں، وہ مشرکین ہیں دوستو، معاف کیجئے گا۔ اللہ کے گھر سے روکنے والے قرآن مجید نے کہا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے اور اللہ کے گھر سے روکنے والے یہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہیں، اللہ کا جو گھر ہے، اس کی ہمیں قدر کر لینی چاہیے۔ عقیدہ حاصل کریں، دین کو جانیں، رسول کے بارے میں معلوم کریں۔ اپنے دین کو جاننا، اپنے رسول کو پہچاننا، اور اپنے جو ہے یعنی اسلام کے بارے میں معلوم کرنا، یہ میرے اور آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے دوستو۔ جب یہاں مسجد سے دین سیکھیں گے، ہمارے گھر میں بھی دینداری نظر آئے گی، عورتوں میں بھی دینداری آئے گی۔ عورتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے دوستو، آج ہماری عورتیں بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہی ہیں، ایک نئی نسل کو تیار کرنے میں ناکام ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے اپنی عورتوں کو دین عطا نہیں کیا، اپنی عورتوں کو ہم نے علم عطا نہیں کیا، اپنی عورتوں کو ہم نے صحیح عقیدہ نہیں سکھایا۔ اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین دین سے ناواقف ہیں، حقوق سے ناواقف ہیں، فرائض سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے جوڑنے کی کوشش کیجئے دوستو، اسی لیے انہیں سکھانے کی کوشش کیجئے۔ آپ ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہے، کعبے پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم سب ایک دین سے جڑے ہیں، ہمارے دلوں میں اگر نفرتیں ہوں، اگر ہمارے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے سلسلے میں اگر کدورتیں ہوں، ہمیں مٹانے کے لیے باہر کے لوگوں کی ضرورت نہیں، خود ہمارے جو اختلافات ہیں یہ ہمیں مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ انفال میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اے اللہ کے بندو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اگر اختلاف کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، دشمن کا تم پر غلبہ ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا تو ہمیں لوٹ آنا ہے خالص دین کی طرف، ہمیں لوٹ آنا ہے اطاعت الہی کی طرف، ہمیں لوٹ آنا ہے اطاعت رسول کی طرف۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو لہٰذا یہ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اثر ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ سے مانگیے دوستو، اے اللہ تو نے مجھے دین سے مالا مال کیا، اس دین کو
سیکھنے اور اس دین کو سمجھنے اور اس دین کی باتوں کو اپنے اندر لینے کی اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، اے اللہ میں نے تجھے جانا نہیں، تیرے رسول کو پہچانا نہیں، اور تیرے دین کے بارے میں نے سمجھا نہیں۔ اے اللہ مجھے تجھے تیرے بارے میں جاننے، رسول کے بارے میں جاننے اور تیرے دین کے بارے میں جاننے کی اے اللہ تو مجھے سمجھ عطا فرما۔ اور خاص کر اللہ کا گھر جو بنایا جاتا ہے دوستو، اللہ کی قسم اس کا ایک ہی مقصد ہے، ہماری آخرت سنورے، ہماری اخروی زندگی سنورے، اور ہم اپنی جنت کو بنانے میں اور ہم اپنی جنت کو جو ہے یعنی پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کی خوشنودی کو ہم پالیں، ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنا لیں اور اخروی زندگی کو بھی بہتر بنا لیں۔ اس لیے مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، اسی لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اسی لیے ہمیں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے اور اس مسجد جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ سپورٹ کیجئے، ایک دوسرے کا تعاون کیجئے، خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے دوستو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جہاں کہیں نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے، چلو ہم چلتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں برائی ہوگی، جہاں پر بدعقیدگی ہوگی اور جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار دین جو اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس نعمت کا اثر زندگی کے ایک ایک چیپٹر میں، زندگی کے ایک ایک جو ہے معاملے میں اس کو اپنانے کی اور اس کا اثر دکھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مسجد کو آباد رکھے، اللہ تعالی اس مسجد کو آباد رکھے۔ ذمہ داران مساجد اور احباب مساجد کی جو خدمات ہیں اللہ تعالی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے ذریعے سے حق کی آواز کو بلند کرے، اس مسجد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس بستی والوں کو صحیح دین سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ تیرے دین، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اے اللہ تو ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ ہم آپ تمام کا، ذمہ داران مساجد کا اور احباب جماعت کا اور تمام مصلی احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آپ کے ہر مسئلے کو اللہ آسان فرمائے، اللہ آپ تمام کو خوش اور آباد رکھے، اللہ آپ تمام کو ہمیشہ دین سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی زندگی میں برکتوں کا جو ہے نزول فرمائے، ہر قسم کی آفت و پریشانی سے اللہ آپ تمام کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہر بیماری سے، ہر سازش سے، ہر مکاری سے اللہ تعالی آپ تمام کو محفوظ رکھے۔ امن والی زندگی اللہ آپ کو نصیب فرمائے، سکون والی زندگی اللہ آپ کو نصیب فرمائے، ایمان و تقوی والی زندگی اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔